ایک معمول کی فلائٹ، درجنوں خواب، سینکڑوں سانسیں اور صرف چند سیکنڈ کا فاصلہ۔ موت اور زندگی کے بیچ آخر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ کریش کیسے ہوا؟ کیا یہ حادثہ روکا جا سکتا تھا؟ طاقتور انجن، جدید ٹیکنالوجی، تجربہ کار پائلٹس، مگر پھر بھی ایک دھماکہ، ایک چیخ اور پھر مکمل خاموشی۔ میڈے میڈے میڈے، تھرسٹ نہیں مل رہا، پاور کم ہو رہی ہے، پلین اٹھ نہیں رہا، نہیں بچیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس جہاز کے اندر جہاں لوگ جیتے جاگتے داخل ہوئے اور بلیک باکس کی آوازوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ تو رک جائیں، سانس تھام لیجئے، کیونکہ آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک رپورٹ نہیں بلکہ ایک دردناک منظر ہے۔ انفوٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ 12 جون 2025 کی دوپہر ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 ٹرپل انجن کی طاقت سے بھرا احمد آباد کے سردار والہ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لندن گیٹ واک کے لیے روانہ ہوا۔ یہ دن صاف تھا، گرمی معتدل لیکن تیز شدہ وزن اور ایندھن کی مقدار سے ٹیک آف میں خاص احتیاط کی ضرورت تھی۔ ایئر انڈیا کی پرواز احمد آباد سے روانہ ہوئی اور چند منٹوں کے بعد زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ صبح 11 بجے کے قریب مسافروں نے بورڈنگ شروع کی۔ کچھ لندن رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے، کچھ طالب علم اسکالرشپ انٹرویوز کے لیے اور کچھ اپنے خوابوں کی تلاش میں تھے۔ طیارے میں بچے، بزرگ، خواتین سب موجود تھے۔ کپتان سمت سبریوال نے اعلان کیا، ہماری پرواز کا دورانیہ تقریباً 9 گھنٹے کا ہوگا۔ موسم صاف ہے، آپ سکون سے سفر کریں۔ کسی کو کیا خبر تھی یہ ان کی آخری اڑان ہوگی۔ دوپہر 1:38 پر طیارے نے رن وے سے پرواز بھری۔ صرف 30 سیکنڈز ہی گزرے تھے اور اچانک طیارے کے اندر موجود ہر شخص نے جھٹکا محسوس کیا۔ کیا طاقت کم محسوس ہوئی؟ طیارہ اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ کپتان نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا، میڈے میڈے، نو پاور، ٹرسٹ نو رسپونڈنگ، وی آر فیلنگ، یہ الفاظ آخری ثابت ہوئے۔ میڈے میڈے میڈے، تھرسٹ نہیں مل رہا، پاور کم ہو رہی ہے، پلین اٹھ نہیں رہا، نہیں بچیں گے۔ ٹیک آف کے صرف 30 سیکنڈ بعد طیارہ فضا میں گھومتا، جھٹکے کھاتا، لہراتا ہوا احمد آباد کے معروف BJ میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر جا گرا۔ ایک زوردار دھماکہ سنا، جیسے زمین پھٹی ہو، آسمان چلا اٹھا، آگ، دھواں، چیخیں اور راکھ۔ زندگی اور موت کا فرق صرف چند لمحے کا رہ گیا تھا۔ جس وقت طیارہ ہاسٹل پر گرا، بیشتر میڈیکل کے طلباء سو رہے تھے، کچھ امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ آگ نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، کتابیں، بستر، دیواریں، خواب، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ طیارے کی سیٹ 11A پر بیٹھا تھا وشواس کمار۔ جب دھواں ہر طرف پھیل گیا، جب لوگ بے ہوش ہو رہے تھے، تب اس نے خود کو ایمرجنسی ایگزٹ کے قریب پایا۔ خون سے لت پت، کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا اور باہر کود گیا۔ یہ معجزہ تھا، وہ زندہ بچا۔ پورے طیارے میں صرف وہ واحد انسان تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ پائلٹ کے آخری الفاظ جو دل چیر دیں گے۔ بلیک باکس کو جب کھولا گیا آخری لمحے کی آوازوں کو سننے کے لیے، اور جو بلیک باکس سے آوازیں سنائی گئیں وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ ہم گر رہے ہیں، انجن بند ہے، خدا کے لیے مدد کریں۔ پھر ایک گہری سانس اور پھر مکمل خاموشی۔ کپتان کی آواز، اس کا اعتماد، اس کی بے بسی، سب کچھ ان ریکارڈنگ میں محفوظ، لیکن وہ شخص اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ طیارہ اڑان بھرتے ہوئے بلندی حاصل کرنے میں مشکلات کا شکار رہا۔ اس طیارے کو اڑانے والے پائلٹ کپتان سمت سبریوال اور ان کے ساتھی پائلٹ کلائیوو کے اندر تھے۔ دونوں انتہائی تجربہ کار تھے اور ان کا
9,000 فلائنگ اوورز کا مشترکہ تجربہ تھا. سبریوال کا بطور کمرشل ایئر لائن پائلٹ تقریباً 22 سالہ تجربہ تھا. طیارے میں اس وقت 242 افراد سوار تھے جب اس نے جمعرات کی دوپہر احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کی جانب بڑھنا شروع کیا. ایئر انڈیا کے مطابق طیارے نے مقامی وقت کے مطابق 1:38 پر اڑان بھری. طیارے میں 100 ٹن ایندھن موجود تھا، یعنی اس کا ٹینک تقریباً بھرا ہوا تھا. اڑان بھرنے کے فوراً بعد مے ڈے کال کر دی گئی. اس کے بعد طیارے سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا. تاحال یہ واضح نہیں کہ مے ڈے کال دینے کے پیچھے کیا عوامل تھے، لیکن طیارے کے واحد بچ جانے والے مسافر نے انڈین میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اس وقت دھماکے کی آواز سنی جب طیارے کو اڑان بھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. موصول ہونے والے ڈیٹے سے معلوم ہوا طیارہ 625 فٹ کی بلندی تک گیا. اس کے بعد وہ نیچے آتا دکھائی دیا اور پھر عمارتوں اور درختوں کی اوٹ میں چلا گیا، جس کے بعد زوردار دھماکہ ہوا. ایک پائلٹ نے بتایا اگر انہیں دونوں انجنز بند ہونے کا سامنا تھا تو پھر ان کے لیے فوری رد عمل دینے کا کوئی وقت موجود نہیں تھا. تحقیقات سے پتہ چلا ٹیک آف کے دوران انجن نمبر 1 مکمل طاقت کے ساتھ نہیں تھا. لینڈنگ گیئر وقت پر واپس نہیں ہوئے. فلیپس کی پوزیشن غلط تھی جس سے طیارہ وزن سنبھال نہ پایا. ممکنہ طور پر غلطی پائلٹ کی نہیں بلکہ آٹومیٹک سسٹم سے ہوئی ہے، یعنی یہ انسان کی نہیں مشین کی غلطی معلوم ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حادثہ روکا جا سکتا تھا؟ کیا طیارے کی مرمت پہلے ہی سے مشکوک تھی یا پھر قسمت نے ان سب کو اڑایا؟ بلیک باکس سے ڈیٹا اور تاثر سے پتہ چلا کہ انجن نے مطلوبہ مدد فراہم نہیں کی جو انجن کو کرنی چاہیے تھی. ہوائی جہاز ضروری بلندی حاصل نہ کر سکا. لینڈنگ گیئر وقت پر بند نہیں ہوئے جس سے مزید لوڈ اور ایئر ڈریگ بڑھ گیا. جہاز اب مزید بلندی نہ حاصل کر سکا. یہ بلندی حاصل کرتا تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا. کچھ ماہرین کی جانب سے جس ممکنہ وجہ کی بات کی گئی ہے وہ ایسی ہے جو بہت کم ہوتی ہے، یعنی دونوں انجن کا بند ہو جانا. اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ آیا طیارے کا ریم ایئر ٹربائن RAT جو آن کیا تھا یہ ایک ایمرجنسی بیک اپ ٹربائن ہوتا ہے جو مرکزی انجنز کے بند ہونے یا ان میں خرابی پیدا ہونے کی صورت میں کام کرنا شروع کرتا ہے. دونوں انجنز کی ناکامی کے بارے میں عام طور پر کم ہی سننے کو ملتا ہے. اس کی سب سے نمایاں مثال سن 2009 میں ہیڈسن کے معجزے سے ملتی ہے جب امریکن ایئر ویز A320 کے دونوں انجن نیو یارک کے ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد پرندوں کے ٹکرانے کے باعث بند ہو گئے تھے. تاہم طیارے گلائڈ کر کے ہیڈسن نے وہ طیارہ دریا میں اتارا اور تمام مسافر محفوظ رہے. انڈیا میں ماہرین کی جانب سے ایک اور ممکنہ وجہ پرندوں کا ٹکرانا بھی قرار دیا جا رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب ایک طیارہ پرندے سے ٹکراتا ہے. یہ طیارے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اگر انجن میں پرندے چلے جائیں تو کبھی کبھار طیارہ بند بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے جنوبی کوریا میں گزشتہ برس ہونے والے جیجو ایئر سانے میں ہوا تھا جس میں 79 افراد ہلاک ہوئے تھے. یونیورسٹی آف یارک کے پروفیسر جان میکڈرمڈ نے بتایا کہ ٹیک آف اور لینڈنگ پرواز کے سب سے خطرناک مراحل ہوتے ہیں. یہ حیران کن ہے کہ طیارہ 200 میٹر کی بلندی پر بھی نہیں پہنچ پایا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ جدید طیارہ ایک انجن پر بھی پرواز جاری رکھنے کی قابلیت رکھتا ہے. اس کے لیے بڑے حادثے کی فوری وجہ غیر معمولی لگتی ہے. یونیورسٹی آف ریڈنگ کے پروفیسر پال ولیمز نے بتایا کہ حادثے کے وقت موسم انتہائی سازگار تھا. درجہ حرارت 40 ڈگری، ہوا ہلکی، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور فضا اجلی اور بارش یا طوفان کی کوئی صورتحال نہیں تھی. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح بھارتی طیارہ حادثے کی وجہ موسم کم از کم نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہو سکتی ہے جو کوئی ٹیکنیکل وجہ بھی معلوم ہوتی ہے. یاد رہے کہ کسی بھی طیارے میں پرندوں کے جھنڈ انجن میں داخل ہو کر خطرناک حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں. انفو 10 ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر موصول ہوتا رہے. پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.